بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شراز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ شراز ٹی وی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے گھوڑے کا کیا ہوا۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا، لیکن اسے غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لقب ذوالجناح دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز دو الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید القیاس ہے۔ ذوالجناح جسمانی ساخت کے لحاظ سے دوسرے جانوروں سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیوملائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکورنز کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا، اور ان کے پر بھی ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق جو گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اوتار کلکی کے مجسمے بھی ایسے گھوڑے پر بٹھایا گیا جس کے پر ہیں، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا وہ گھوڑا بھی پروں والا تھا، جس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ لہٰذا ذوالجناح کی مصنوعیت ایسے گھوڑوں سے ہے جن میں طاقت پرواز تھی۔ ایک روایات کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے۔ دوسری روایات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے اس گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایات ہے کہ ذوالجناح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ واقعے کے مطابق مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سعد بن زمیہ کو ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعدہ بنت زمعہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کی پرورش کے لیے حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنے وقت کے سب سے با اثر شخصیت کو جو تحفے پیش کر رہا ہے، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحر روم کی جنوبی کناروں پر واقع ہے، یہ گھوڑا ایک گھوڑا جو آزادانہ پھرتا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادر اور مہم نو انوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اثرت اس گھوڑے کا قصص زبان زوز عام ہو گیا۔ ایک طرح گھوڑے کا ذکر موقوف الفطرت داستان کے طور پر ہونے لگا۔ بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بے مثال تحفے بھیجنے کی خاطر اپنے کارداروں کو اس گھوڑے کو پکڑنے کی خاطر روانہ کیا تھا۔ مقوقس کے کاندرے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں سوار ہونے میں ناکام ہی ہونا پڑا۔ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ اسکندریہ سے مدینے تک کے تمام راہ میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افرادوں نے قابو میں رکھا۔ جب اس منہ روز گھوڑے کو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا منہ زوری اطاعت میں تبدیلی ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ اس کے ہاتھ میں ایسے چل پڑے جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافروں کی روح منزل پانے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ نواسے رسول حضرت حسین جب چھوٹے سے تھے تب سے ہی آپ اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک شہزادہ حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نواسے حسین کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نواسے، کیا آپ نے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں نانا جان، میں گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ نانا اور نواسے میں بات چیت ہو رہی تھی تو گھوڑا بڑی غور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہزادہ حضرت حسین کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کی باتیں ختم ہوئی تو گھوڑا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا، یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشکلات وقت آنے پر یزیدی لوگ بھی ذوالجناح پر فکر کرنے لگے۔ کربلا کے میدانوں میں ذوالجناح کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالجناح کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے پانی نہ پیا، میں اپنے مالک کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح پی سکتا ہوں؟ حضرت حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی تیر ان کے مالک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ لگ سکے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ وہ بھی تیر لگنے سے کافی زخمی ہو گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو گھوڑے نے اپنی پیشانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے ساتھ لگائی، پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کیا اور اپنے گلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ سارے میدان میں ایسی گونج اٹھی جس سے ساری یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سپہ سالار عمر بن سعید کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس کے دل میں فوری لالچ آ گیا کہ اسی بہترین گھوڑے میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے گئے تو گھوڑے نے بڑی زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ یزیدی فوجوں کو اپنے پاس نہ آنے پایا، وہ بھی گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعید نے کہا کہ گھوڑے کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے۔
پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہتی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کربلا میں موجود حضرت امام حسین کے گھوڑے کو گدھر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ امن بن سعید گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھا، کیونکہ اس گھوڑے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا کہ جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہ کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لے کر گھوڑا نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن سعید کے سامنے سے گھوڑا غائب ہو گیا۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔